بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ. اما بعد، آج کا درس سورۃ الانعام کی آیت مبارکہ جو آخری ہے اس پر ہے. سورۃ الانعام کی بالکل آخری آیت کے اندر اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ. اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے تمہیں زمین کے اندر اپنا نائب بنایا. یاد رکھیں، نائب بنایا، اور اسی طرح بعض اوقات ترجمہ کیا جاتا ہے خلیفہ بنایا. لہٰذا ایک خلافت خلافت عامہ ہے، ایک خلافت خلافت خاصہ ہے، اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. آج کسی کو اللہ یہ نعمت عطا فرماتے ہیں تو حق نیابت ادا کرنے کی بجائے لوگوں پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں اور اس کا حق ادا نہیں کیا جا رہا. اللہ کی فرما برداری میں آنے کی بجائے اللہ کی نافرمانی کی جا رہی ہے. توحید کو عام کرنے کی بجائے کفر و شرک کو عام کیا جا رہا ہے. جو اس کا حق تھا وہ ادا نہیں کیا جا رہا، اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے جو خلفاء کی تعریف فرمائی ہے تو اس کے اندر یہی ارشاد فرمایا کہ جب انہیں زمین کے اندر خلافت دی جاتی ہے تو یہ نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کی صورتیں پیدا کرتے ہیں، گویا کہ انسانوں کو شریعت کی طرف راغب کرتے ہیں. یہ خلافت خلافت خاصہ ہے. ایک خلافت اور نیابت نیابت عامہ ہے جس کا ذکر سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. جب آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین کے اندر اپنا ایک خلیفہ اور نائب بنانا چاہتا ہوں، تو ابتداءً یہ خلافت سیدنا آدم علیہ السلام کو ملی ہے. لیکن سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہم بھی ہیں، لہٰذا سیدنا آدم علیہ السلام کی وساطت سے یہ نیابت اور خلافت کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر بھی عائد ہوتی ہے. لہٰذا ہر بندہ مقدور بھر اس کو ادا کرے، جتنا ہو سکتا ہے خود اللہ کے احکامات کو پورا کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے، جتنا ہو سکتا ہے دوسروں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف راغب کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف راغب کرے. ایک حدیث مبارکہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر ایک نگران ہے، نگہباں ہے، اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. بعض اوقات انسان ایک ملک کا حکمران ہوتا ہے تو اس سے اس کے ملک کے باشندوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان سے شریعت پر کتنا عمل کروایا. بعض اوقات بندہ کسی ادارے کا بڑا ہوتا ہے تو اس ادارے کے اندر جتنے افراد ہیں ان کے بارے میں اس سے باز پرس ہوگی. بعض اوقات انسان گھر کا بڑا ہوتا ہے تو اس کے گھر کے جتنے افراد ہیں ان کے بارے میں باز پرس ہوگی. ان کو دین کتنا سکھایا، ان کو اللہ کے احکامات کتنے بتائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے انہیں کتنا آشنا کروایا. لہذا یہ سوالات ہونے ہیں. پھر بعض اوقات بندے کا اگر گھر پر بھی اختیار نہیں چلتا تو اپنی ذات پر، اپنی باڈی پر تو اختیار چلتا ہے. لہٰذا اس کے اندر اللہ کی نافرمانی نہ آنے دیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو پورا کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پورا کرے تاکہ یہ بندہ دنیا آخرت کے اندر کامیاب ہو جائے. ہاں اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں.
تو لہٰذا ایک خلافت خلافت عامہ ہے، دوسری خلافت خلافت خاصہ ہے، دونوں کا مختصر سا تذکرہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، اللہ نے تمہیں بعض پر بعض کو فضیلت دی ہے، درجات درجوں کے اعتبار سے۔ اس کے اندر پھر تفصیل ہے، بعض اوقات ایک بندے کو فضیلت ملتی ہے مال و دولت کے اعتبار سے، کہ ایک بندہ امیر ہوتا ہے، دوسرا بندہ غریب ہوتا ہے، اس کے پاس اتنا مال و دولت نہیں ہوتا۔ اسی طرح بعض اوقات یہ فوقیت علم کے اعتبار سے ملتی ہے، بعض کو اللہ زیادہ علم عطا فرماتے ہیں، بعض کو اللہ جاہل رکھتے ہیں، بعض کو اللہ کم علم عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات یہ فوقیت اللہ طاقت کے اعتبار سے رکھتے ہیں، ایک بندہ طاقتور ہوتا ہے، دوسرا بندہ کمزور ہوتا ہے، لیکن فرمایا کہ یہ جو ساری کی ساری چیزیں ہیں ان کے اندر آزمائش ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، اللہ تمہیں اس کے اندر آزمانا چاہتے ہیں، اللہ نے تمہاری اس کے اندر ابتلا آزمائش اور امتحان رکھا ہے، لہذا تم امتحان کے اندر کامیاب ہوتے ہو یا کامیاب نہیں ہوتے، امتحان کے اندر ناکام ہو جاتے ہو، لہذا اس کے مطابق تم نے زندگی گزارنی ہے۔ اب ایک امیر ہے تو اس کے ذمہ یہ ہے کہ وہ غرباء کا خیال رکھے، ان پر اپنا مال و دولت خرچ کرے تاکہ وہ بھی روٹی کھا سکیں، اس لیے کہ وہ غریب ہیں، اللہ نے انہیں مال و دولت نہیں دیا، ان کے بچے بھوکے ہیں، ان کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، آپ اپنے مال و دولت سے ان کے پاس کھانا پہنچا دے تو یہ آپ اس آزمائش کے اندر، اس امتحان کے اندر کامیاب ہو رہے ہیں۔ اسی طرح اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، آپ کمزور کی مدد کرے، آپ کمزور کا دست و بازو بن جائیں، یہ نہیں کہ ان کی مدد کرنے کی بجائے کمزور پر ظلم کیا جائے، تو پھر آپ اس امتحان کے اندر ناکام ہو جائیں گے۔ اسی طرح علم کے اعتبار سے ہے، اللہ نے اگر علم دیا ہے صحیح صحیح لوگوں تک پہنچائے، جو علم نہیں رکھتے ان کو مسئلہ بتائے، جو عقیدہ نہیں جانتے انہیں عقیدہ بتائے اور صحیح صحیح بتائے، اس کے اندر خیانت نہ کرے، تو یہ اس بندے کا امتحان ہے، آزمائش ہے۔ اللہ نے جس جس درجے کے اندر انسان کو رکھا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، اللہ تمہیں آزمانا چاہتے ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے عالم ارواح والی حدیث ہے، اس کے اندر رب تعالیٰ سے یوں سوال فرمایا، جب دیکھا کہ آپس کے اندر فوقیت ہے، بعض پر کسی چیز کے اندر فوقیت رکھتے ہیں، تو رب تعالیٰ سے سوال فرمایا، ربی، اے میرے رب، لولا سویت بین عبادک، اپنے بندوں کے درمیان آپ نے برابری کیوں نہیں رکھی؟ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اگر ان کے درمیان میں برابری رکھتا تو کوئی بھی میرا احسان مند نہ ہوتا، کوئی بھی میرا شکر ادا نہ کرتا، لہذا اس لیے اللہ نے یہ تفریق پیدا فرمائی ہے کہ کسی کو خاندان اعلیٰ دیا ہے، کسی کو مال و دولت دی ہے، کسی کو علم دیا ہے، کسی کو طاقت دی ہے اور کسی کو کمزور رکھا ہے، تو لہذا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیزیں ہیں، تو ان پر غرور کرنا، تکبر کرنا، اترانا، یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتے، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ ان ربک سریع العقاب، بے شک آپ کا پروردگار جلد عذاب لینے والا ہے، اس لیے کہ اللہ جل شانہ جب تک مہلت دے دیتے ہیں، لیکن جب عذاب لینے کی باری آتی ہے تو پھر آنن فانن عذاب آ جاتا ہے، بندے کو پتہ نہیں چلتا۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور اللہ بخشنے والے بھی ہیں، مہربان بھی ہیں۔ مہربان کیسے کہ اللہ سرکش کو مہلت دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف آ جائے، گناہوں سے توبہ کر لے، اور بخشش والے بھی ہیں کہ زندگی بھر گناہ کیے ہیں، آخر عمر میں جا کر اللہ یاد آ گیا، اللہ سے توبہ کر لی، اللہ پھر بھی بخش دیتے ہیں، اللہ پھر بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ سورۃ الانعام کی آخری آیت مبارکہ ہے، اس کے متعلق سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو سورت ہے اور یہ جو آیت مبارکہ ہے، اس کے متعلق فرمایا کہ یہ جو سورت ہے یہ من نجائب القرآن، کہ قرآن کی عمدہ صورتوں میں سے ایک صورت ہے، تو لہٰذا یہ بڑی عظیم صورت ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کے اندر توحید بھی بیان ہوئی، توحید کی دلائل بھی آئے، شرک کا رد بھی ہوا، بعض احکامات بعض مسائل بھی آئے، تو پوری صورت جو ہے یہ عمدہ صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اللہ جل شانہ تمام قرآنی تعلیمات سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔